قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں ارواح کو ڈوب کر، یعنی اندر ڈائیو کر کے. والناشطات نشطا، اور نکال لے جانے والے اسے آہستگی سے. والسابحات سبقا سبحا، اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں تیزی سے. فالسابقات سبقا، پھر سبقت لے جانے والے ہیں دوڑ کر اللہ کے حکم کو بجا لانے میں. فالمدبرات امرا، پھر انتظام چلانے والے معاملات کا احکام الہی کے مطابق. یہ بھی فرشتوں کی ساری قسمیں. یوم ترجف الرادفہ، اب یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد بات پھر وہی. یوم ترجف الراجفہ، تو اور جس دن آ کر رہے گا، جس دن ہلا ڈالے گا زلزلے کا جھٹکا. تتبع الرادفہ، تو اور اس کے پیچھے آئے گا ایک اور جھٹکا. قلوب یومئذ واجفۃ، کتنے ہی دل اس روز خوف سے، کتنے ہی دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشیہ، اور ان کی آنکھیں گڑی ہوئی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اور کہیں گے یہ لوگ کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے واپس پہلی حالت میں. یہ حاضر کے صیغے میں آ گئے یقولون، اور وہ کہتے ہیں ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہ کیا ہم اپنی پہلی حالت میں واپس لوٹائے جائیں گے. اذا کنا عظاما نخرہ، تو کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہوں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لوٹایا جانا تو بڑے گھاٹے کا موجب ہوگا. فانما ہی زجرۃ واحدہ، حالانکہ یہ تو بس ایک زور کی ڈانٹ ہوگی ایک ہی بار. فاذا هم بالساہرہ، اور یکدم وہ آپ موجود ہوں گے سب کے سب میدان حشر میں. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا نبی آپ تک موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی. اذ ناداہ ربہ، جب موسیٰ کو اس کے رب نے پکارا. بالوادی المقدس طوا کی مقدس وادی سے. اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جا فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کیا کچھ رغبت ہے تمہارے اندر اپنے آپ کو پاک کرنے کی. واهديك الى ربك فتخشى، کہ میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف اور پھر تو اس سے ڈرے. یہ دو جو الفاظ ہیں خاشی یا ایک مادہ ہے، اور یہ آیت نمبر 9 میں آیا تھا ابصارها خاشیہ، یہ خاشین عین مادہ ہے. خاشین عین مادہ جو ہے دبنے کے لیے جھکنے کے لیے آتا ہے، تو وہاں ترجمہ کیا تھا ابصارها خاشیہ، ان کی نظریں آنکھیں گڑی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی. اور یہ کیا ہے فتخشا، کہ تو ڈرے. خشیت کے معنی ڈرنا، خشوع کے معنی جھکنا. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کہ میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے کہنا نہ مانا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پلٹا چال بازیوں کرنے کے لیے. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، سو جمع کیا اس نے لوگوں کو اور پکارا. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور کہنے لگا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک عذاب میں پکڑ لیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یقیناً اس واقعے میں بڑا عبرت کا سامان تھا ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، یہ بڑا خوبصورت مقام ہے، غور سے سنیے گا. أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا اے انسانوں تمہارا پیدا کرنا مشکل تھا یا وہ اتنے بڑے آسمان کا بنا. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بنایا. رفع سمکہا، اس کی چھت کو بلند کیا. فسواہا، اور پھر اس کو برابر کیا، اس کا توازن قائم کیا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور تاریک بنایا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو. والارض بعد ذلك دحاہا، اس کے بعد زمین کو ہموار کیا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس کے اندر سے اس کا پانی بھی نکالا اور چارہ بھی نکالا. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو زمین کے لنگر بنایا. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے کھانے کے لیے. اب ایک دم رخ بدلا. فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، اور جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی،
اس دن ہر انسان کو یاد آ جائے گا کہ وہ کیا دوڑ دھوپ کرتا رہا، کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہا، کن کے پیچھے ہلکان ہوتا رہا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم نکال کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اب دو کرداروں کا ذکر آئے گا۔ نمبر ایک، جس کسی نے سرکشی کی، اور سرکشی کا ثبوت کیا ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو پریفرنس دی۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آخرت بہتر ہے، لیکن اگر کوئی دنیا کو آخرت پر پریفرنس دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے۔ اس آیت میں صاف کہا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو کوئی اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کے پورا کرنے سے روک لیا، لگام دی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ بڑی عجیب آیت ہے، یعنی پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام، ان کا بہت اونچا مقام ہے ہمارے لیے، ہم زمین پر کھڑے ہیں تو وہ آسمان سے بھی اوپر نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے بندے، جیسے باپ جو ہے اپنے بیٹے سے انتہائی محبت ہونے کے باوجود ڈانٹ دیتا ہے اس کو، باپ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو باپ سے بھی بہت بڑا ہے، وہ جب چاہے جو ہے وہ اپنے نبی کو ٹوکے، جب چاہے اس کو ڈانٹ لے، تو اس میں کوئی ایمبیرسمنٹ سے ضرور فیل ہوتی ہے امتی کو، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب واقع ہوگی، فیما انت من ذکرہا، تمہیں سے کیا؟ اب ظاہر جو ہے یہ بڑی ایک عجیب سا انداز ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، قیامت کی خبر دینا ان کا کام ہے، تو جب کوئی خبر دے گا تو اگلا سوال آئے گا نا کہ کب آئے گی، تو اگر پوچھ لیا کسی نے سوال، لیکن جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ مائنڈ یور اون بزنس، جو میں نے تمہیں کہا ہے نا وہ کرتے رہو، اپنی حد سے ایکسیڈ نہ کرو، اٹس نان آف یور بزنس کہ کب آئے گی قیامت۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکرہا الی ربک منتہاہا، تیرے رب کے پاس ہے انتہائے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، وہ بھی کسے؟ من یخشاہا، جو اس سے ڈرتا ہو، یعنی قیامت کی ڈیٹ معلوم کیے بغیر اس سے ڈرنا مطلوب ہے۔ اصل مطلوب کیا ہے کہ آنی ہے، اگرچہ پتہ نہیں کب آنی ہے، لیکن ڈرنا ہے اس سے یقین کے ساتھ۔ کانہم یوم یرونہا، انہیں ایسا لگے گا جب آئے گی، جس دن یرونہا، وہ دیکھیں گے قیامت کو، کہ لم یلبسوا الا عشیۃ وضحاہا او ضحاہا، وہ دنیا میں ایک شام یا ایک صبح رہے۔